بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کے بعد کون شفاعت کریں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا ینفع یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ سے آیت نمبر 109 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و توفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے بیان میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر مفصل بیان کیا، جو کہ خطبات ترابی جلد نمبر 2 میں شائع ہوا۔ آج آپ کے سامنے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہستیاں شفاعت کریں گی اس سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے القرآن، یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ ترجمہ: اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، کچے بچے کو، حفاظ کرام کو، علماء کرام کو، ماہ رمضان کو، قرآن مجید کو اور روزے کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اور ان کی سفارش اللہ تعالیٰ پسند بھی فرمائے گا۔ اب آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں ترتیب وار شفاعت کرنے والوں کی فہرست بیان کرتا ہوں۔ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ شفاعت کرے گا۔ سنن نسائی میں حدیث پاک ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1877 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں اور ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین نہیں آ جاتے۔ پس ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کے ساتھ اپنے والدین سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سنن نسائی کتاب الجنائز میں حدیث پاک ہے 1871۔ حضرت ابو ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اپنا بیٹا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تو اس سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے میں بھی اسی طرح اس سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بچہ فوت ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تو جنت کے دروازوں کے پاس آئے اور سامنے تیرا بیٹا کھڑا ہو اور وہ دوڑ کر تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے، وبیلہ نہیں مچانا چاہیے، بلکہ اس پر ملنے والی نعمتوں بری جنت کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ ہونا وہی ہے جو رب تعالیٰ چاہے گا، لہذا بندے کو اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ ابن ماجہ کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 2799 نقل ہے، حضرت مقدام بن معد
یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہیں، پہلے ہی لمحہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا صرف ایک ہی یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔